السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ کا پیارا اسلام چینل نمبر 1 میں آپ کا میزبان منور حسین قاسمی۔ آج جو ویڈیو بنا رہا ہوں محترم سامعین، اس کے اندر رکوع کی سنتیں، سجدے کی سنتیں، قاعدے کی سنتوں کو بیان کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ نماز کے مستحبات کو بھی بیان کیا جائے گا۔ اس سے پہلے جو ویڈیو پیش کیا گیا تھا آپ حضرات کے سامنے، اس کے اندر قیام اور قرات کی سنتوں کو بیان کیا گیا تھا۔ آج کے ویڈیو میں رکوع، سجدے اور قاعدہ اخیرہ کی سنتیں اور نماز کے مستحبات کو بیان کیا جائے گا۔ محترم سامعین، رکوع میں 8 سنتیں ہیں۔ نمبر 1، رکوع کی تکبیر کہنا۔ نمبر 2، رکوع میں دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑنا۔ رکوع میں دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے گھٹنوں کو پکڑنا ہے۔ گھٹنے پکڑتے وقت میرے دوستو انگلی کشادگی کے ساتھ رہے گی۔ گھٹنے کو یوں نہیں پکڑیں گے بلکہ مضبوطی کے ساتھ پکڑیں گے۔ نمبر 3، گھٹنوں کو پکڑنے میں انگلیوں کو کشادہ رکھنا۔ انگلیوں کو ایسے کشادہ رکھنا ہے، نہ کیسے بند کر کے گھٹنا پکڑنا، نہ کیسے ٹیڑھا کر کے گھٹنا پکڑنا ہے، بلکہ کشادگی کے ساتھ گھٹنے کی ہڈی کو پکڑنا ہے۔ نمبر 4، پنڈلیوں کو سیدھا رکھنا۔ پنڈلیوں کو نماز کی حالت میں سیدھا رہے گا، یہ توڑ نہیں دینا ہے، بلکہ پنڈلی کو سیدھا رکھیں گے تو گھٹنا باہر نکل آئے گا، تو گھٹنے کو مضبوطی سے ہم پکڑ سکتے ہیں۔ نمبر 5، پیٹھ کو بچھا دینا یعنی کمر کو برابر رکھنا۔ نمبر 6، سر اور سرین کو برابر رکھنا۔ سر اور سرین کو برابر رکھنا ہے۔ سر اور سرین کو برابر رکھنا سنت ہے۔ بعض لوگ ایسے کرتے ہیں، کمر کو نکال دیتے ہیں یا سابھی بچھا دیتے ہیں، یہ سنت کے خلاف ہے۔ سر اور سرین کو بچھا دینا میرے دوستو یہ سنت ہے، اس طریقے سے۔ نمبر 7، رکوع میں کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کا کہنا۔ نمبر 8، رکوع سے اٹھتے وقت امام صاحب کو تسمیع یعنی سمیع اللہ لمن حمدہ اور مقتدی کو تحمید یعنی ربنا لک الحمد اور منفرد کو دونوں کہنا، یعنی جو اکیلا نماز پڑھیں گے ان کے لیے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد دونوں کا کہنا سنت ہے۔ یہ تھے رکوع میں 8 سنتیں۔ اس کے بعد سجدے کی 12 سنتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ نمبر 1، سجدے کی تکبیر کہنا۔ نمبر 2، سجدے میں پہلے دونوں گھٹنوں کو زمین پر رکھنا۔ نمبر 3، پھر دونوں ہاتھوں کو رکھنا۔ نمبر 4، پھر ناک کا رکھنا۔ نمبر 5، پھر پیشانی کا رکھنا۔ نمبر 6، دونوں ہاتھوں کے درمیان سجدہ کرنا۔ جب ہم سجدہ کریں گے دونوں ہاتھوں کے درمیان سجدہ کریں گے، ہمارا ناک دونوں انگوٹھوں کے درمیان رہے گا، تب جا کے میرے دوستو ہم سنت مطابق سجدہ کر سکتے ہیں، نہ کہ سجدے کی حالت میں ہمارا ہاتھ سر سے آگے نہ ہو نہ پیچھے ہو، بلکہ ہمارا ناک دونوں انگوٹھوں کے درمیان رہے گا۔ جب انگوٹھوں کے درمیان رہے گا میرے دوستو اور انگلیاں قبلے کی طرف رہیں گی اور اپنی حالت میں رہیں گی میرے دوستو، ہمارا سجدہ سنت مطابق رہے گا۔ اور نمبر 7، سجدے میں پیٹ کو رانوں سے الگ رکھنا۔ ہمارا ران پیٹ سے الگ ہونی چاہیے، پیٹ بھی ہمارا ران سے الگ رہنا چاہیے، نہ کہ ہمارا ران پیٹ سے ملا ہوا نہیں رہنا چاہیے بلکہ الگ رہنا چاہیے۔ نمبر 8، کوہنیوں کو پہلو سے الگ رکھنا۔ یہ ہمارا کوہنی ہے، یہ ہمارا پہلو سے کیا رہے گا؟ الگ رہے گا۔ نمبر 9، کوہنیوں کو زمین سے علیحدہ رکھنا۔ یہ ہمارا کوہنی زمین سے علیحدہ رہے گا۔ زمین پہ ہم یوں بچھا کر سجدہ نہیں کریں گے، یوں سکڑ کر سجدہ نہیں کریں گے، یوں پیٹ کو ران سے ملا کر سجدہ نہیں کریں گے۔ جو شخص ایسا کرتا ہے وہ سنتوں کے خلاف سجدہ کرتا ہے۔ لہذا سجدہ کرتے وقت ہمارا ران ہمارا پیٹ سے الگ ہو، ہمارا کوہنی ہمارا بازو سے الگ ہو، اور کہتے ہیں ہمارا کوہنی زمین سے الگ ہونا چاہیے۔ نمبر 10، سجدے میں کم از کم 3 بار سبحان ربی العلیٰ کا پڑھنا۔ نمبر 11، سجدے سے اٹھنے کی تکبیر کہنا۔ نمبر 12، سجدے سے اٹھتے وقت پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر دونوں ہاتھ، پھر گھٹنے اٹھانا اور دونوں سجدے کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا۔ جب میرے دوست ہم سجدے سے جب سر اٹھائیں گے سب سے پہلے کیا ہوگا؟ سر اٹھے گا،
پیشانی اٹھے گا، پھر ناک اٹھے گا، پھر دونوں ہاتھ اٹھے گا، پھر دونوں گھٹنا اٹھے گا، اور جو بیٹھیں گے تو اطمینان سے بیٹھیں گے۔ جب سجدہ کریں گے اس کے برخلاف ہوتا ہے، پہلے گھٹنے رکھتے ہیں، پھر دونوں ہاتھ رکھتے ہیں، پھر ناک رکھتے ہیں، پھر پیشانی رکھتے ہیں، اٹھتے وقت اس کے برخلاف۔ میرے دوستو یہ تھے سجدے کی 12 سنتیں جو آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی، اور قاعدہ آخرہ کی 13 سنتیں ہیں جو آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1، دائیں پیر کو کھڑا رکھنا اور بائیں پیر کو بچھا کر اس پر بیٹھنا، اور پیر کی انگلیوں کو قبلے کی طرف رکھنا۔ الٹے پیر کو بچھا دیں گے، اس پر پشت بیٹھ جائیں گے اور سیدھے پیر کو کھڑا کر لیں گے۔ کھڑا کرتے وقت انگلیاں قبلے کی طرف رہیں گی۔ بعض لوگ سیدھا پیر کھڑا کرتے ہیں، اس کو انگلیاں یوں موڑ دیتے ہیں پیچھے کی طرف، نہیں میرے دوستو، یہ سنت کے خلاف ہے۔ سنت یہ ہے کہ سیدھے پیر کو کھڑا رکھیں گے، الٹے پیر پہ بیٹھ جائیں گے اور انگلیاں قبلے کی طرف رہیں گی۔ سیدھے پیر کی انگلیاں کہاں رہیں گی؟ قبلے کی طرف رہیں گی۔ نمبر 2، دونوں ہاتھوں کو رانوں کے اوپر رکھیں گے۔ یہ دونوں ہاتھ جو ہے قاعدہ آخرہ میں جو بیٹھیں گے، دونوں ہاتھ ہمارے ران کے اوپر رہے گا اور اپنی حالت پر رہے گا، اور انگلیاں قبلے کی طرف رہیں گی، نہ کہ انگلیوں کو ہم پیچھے آگے کی طرف گرا نہیں دیں گے، جھکا نہیں دیں گے۔ میرے دوستو یہ سنت کے خلاف ہے۔ سنت یہ ہے کہ آپ ران کے اوپر رکھیں گے، اپنی حالت پر رہیں گی اور قبلے کی طرف انگلیاں رہیں گی، نہ کہ آگے گھٹنے کی طرف جھکا نہیں دیں گے، انگلیوں کو گرا نہیں دیں گے۔ نمبر 3، تشہد میں اشہد اللہ الہ پر انگلی اٹھائیں گے اور الا اللہ پہ گرا دیں گے، یعنی اشہد اللہ الہ الا اللہ پہ گرا دیں گے۔ نمبر 4، قاعدہ آخرہ میں درود شریف کا پڑھنا۔ نمبر 5، درود شریف کے بعد کوئی مسنون دعا پڑھنا جو قرآن اور حدیث میں آئی ہو۔ نمبر 6، دونوں طرف سلام پھیرنا۔ نمبر 7، سلام کی ابتدا داہنی طرف سے کرنا۔ نمبر 8، امام صاحب کو مقتدیوں، فرشتوں اور صالح جنات کی نیت کرنا۔ جب امام صاحب نماز پڑھائیں گے اور جو سلام پھیریں گے، سلام پھیرتے وقت صالح جنات، فرشتے اور مقتدیوں کو بھی نیت کریں گے۔ نمبر 9، مقتدی کو امام صاحب اور فرشتوں اور صالح جنات اور دائیں بائیں مقتدیوں کو بھی نیت کریں گے۔ جب مقتدی حضرات امام صاحب کے ساتھ سلام پھیریں گے تو مقتدی حضرات سلام پھیرتے وقت صالح جنات، فرشتوں اور دائیں بائیں مقتدیوں کو بھی نیت کریں گے۔ نمبر 10، منفرد کو صرف فرشتوں کی نیت کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، وہ سلام پھیرے تو سلام پھیرتے وقت صرف فرشتوں کی نیت کرے گا، سلامتی کی۔ نمبر 11، مقتدی کو امام صاحب کے ساتھ سلام پھیرنا۔ امام صاحب کے ساتھ سلام پھیریں گے۔ نمبر 12، دوسرے سلام کی آواز کو پہلے سلام کی آواز سے پست رکھنا، یعنی جو پہلا سلام پھیریں گے داہنی طرف وہ تھوڑے بلند آواز سے پھیریں گے امام صاحب، اور دوسری طرف جو سلام پھیریں گے تو ہلکا پست حالت میں پست آواز سے سلام پھیریں گے۔ نمبر 13، مسبوق کو امام کے فارغ ہونے کا انتظار کرنا۔ اگر امام صاحب کے ساتھ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، اس کی رکعتیں چھوٹ گئی ہے، تو وہ قاعدہ آخرہ میں امام صاحب کے سلام پھیرنے کا انتظار کرے۔ انتظار کرنے کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد امام صاحب کے، تب جا کے وہ باقی نماز کو کھڑے ہو کے پوری کریں گے۔ میرے دوستو یہ تھے قاعدے کی 13 سنتیں، ٹوٹل سنتیں 51 ہو گئیں۔ پھر آپ حضرات کے سامنے نماز کے 5 مستحبات کو بھی بیان کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو سنت اور مستحبات میں فرق معلوم ہو جائے۔ مستحبات 5 ہیں نماز میں، میرے دوستو نماز میں 5 مستحبات ہیں۔ نمبر 1، تکبیر تحریمہ کہتے وقت آستینوں سے دونوں ہاتھ کو باہر نکالنا، یعنی کہ آستین کے اندر ہمارے ہاتھ چھپا نہ ہونی چاہیے، یا چادر کے اندر ہمارے ہاتھ چھپا نہ ہونا چاہیے، بلکہ چادر سے باہر نکال کر ہتھیلیوں کو قبلے کی طرف کر کے کانوں تک لے جانا میرے دوستو۔ ہاں، ہتھیلیوں کو چادر سے یا آستینوں سے باہر نکال کر تکبیر تحریمہ کہنا سنت ہے۔ نمبر 2، رکوع سجدے میں منفرد کو 3 مرتبہ سے زیادہ تسبیح کہنا، یعنی سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ کہنا سنت ہے، یا سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ کہنا سنت ہے۔ اس سے زیادہ یعنی 5 مرتبہ 7 مرتبہ کہنا میرے دوستو یہ مستحب ہے۔ نمبر 3، قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ اور رکوع کی حالت میں قدموں کی پیٹھ پر، اور سجدے اور قاعدے میں اپنی گود پر، جلسہ اور قاعدے میں اپنی گود پر، اور سلام کے وقت اپنے کندھوں پر نظر رکھنا مستحب ہے۔ یعنی جب ہم کھڑے ہوں گے امام صاحب کے پیچھے، یا امام صاحب
تو میرے دوست اس کی نگاہ سجدے کرنے کی جگہ ہونی چاہیے، اور اگر ہم بیٹھے ہیں تشہد میں یا جلسے میں تو ہماری نگاہ گود میں ہونی چاہیے، یا ہم رکوع کر رہے ہیں تو رکوع کی حالت میں ہماری نگاہ دونوں پیر کے پشت پر ہونی چاہیے، اور سلام پھیرتے وقت ہماری نگاہیں میرے دوستوں کندھے پر ہونی چاہیے۔ ایسا کرنا میرے دوستوں مستحب ہے۔ نمبر 4، جہاں تک ہو سکے ممکن ہو تو کھانسی کو روکے۔ کھانسی کو روکنا میرے دوستوں نماز کی حالت میں مستحب ہے، اور اگر زیادہ ہی ہے تو ایک مرتبہ کھانس لے، بار بار نہ کھانسے۔ نمبر 5، جماعی آئے تو منہ کو بند کرنا، حتی الامکان کوشش کرے اپنے منہ کو بند کرنے کی، اور اگر بند نہیں ہو پا رہا ہے، کھل جائے تو قیام کی حالت میں سیدھے ہاتھ کی پشت کے ذریعے اپنے منہ کو بند کرے، اور قیام کی حالت کے علاوہ اور باقی حالتوں میں بائیں ہاتھ کے پشت سے منہ کو چھپا لے۔ اگر رکوع میں یا سجدے میں یا قاعدہ میں میرے دوستو اگر جماعی آ رہی ہے تو میرے دوستو بائیں ہاتھ کے پشت سے منہ کو چھپائے۔ میرے دوستو یہ 5 چیزیں تھیں نماز کے مستحبات۔ اگر ہمیں نماز کے 13 فرض اور 13 واجبات اور 51 سنت اور 5 مستحبات میرے دوستو یاد ہو جائیں گے تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کیا چیزیں نماز میں پڑھنا مستحب ہے، سنت ہے، واجب، فرض ہے۔ میرے دوستو جو چیز ہمارے نماز سے چھوٹ جائے گی ہمیں مسئلہ معلوم ہو جائے گا۔ اگر فرض چھوٹے گی میرے دوستو، فرض کی چھوٹنے کی صورت میں نماز کسی حالت میں نہیں ہوگی، نماز کو دہرانی پڑے گی۔ واجب کی چھوٹنے کی صورت میں میرے دوستو نماز کو سجدہ سہو کے ذریعے سے بچایا جا سکتا ہے، اور سنت کی چھوٹنے میں میرے دوستو سنت کے چھوٹنے سے نماز ہو جاتی ہے، اور مستحب کی چھوٹنے سے بھی میرے دوستو نماز ہو جاتی ہے۔ اور سجدہ سہو کرنے کا طریقہ یہ ہے، قاعدہ آخرہ میں اخیر رکعت میں ایک طرف سلام پھیر کے 2 سجدے کریں گے۔ اخیر رکعت میں قاعدہ آخرہ میں التحیات پڑھ کے ایک طرف سلام پھیریں گے، پھر 2 سجدے کریں گے۔ قاعدہ آخرہ میں اخیر رکعت میں التحیات پڑھ کے، غور سے سنیے میرے دوستو، اخیر رکعت میں قاعدہ آخرہ میں التحیات پڑھ کے ایک طرف سلام پھیریں گے، پھر 2 سجدے کریں گے۔ 2 سجدہ کرنے کے بعد میرے دوستو پھر سے التحیات پڑھیں گے، پھر درود شریف پڑھیں گے، اور باقی دعا پڑھ کر پھر دونوں طرف سلام پھیر لیں گے، تو آپ کی نماز پوری ہو جائے گی، پوری مان لی جائے گی۔ یہ طریقہ تھا سجدہ سہو کرنے کا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اور سبسکرائب، لائک، شیئر کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔